مسیح میں میرے پیارے عزیز خداوند کے نہایت شکر گزار ہے کہ خداوند نے ہم سب کو آج زندگی تندرستی اور صحت دی ہے، اور ہم سب اس کی پاک بارگاہوں میں اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے سب یہاں پر جمع ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سنیں گے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کے 6ویں باب کی 10ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، جس میں ہم سب کے لیے یہ لکھا ہے: تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، سب تشریف رکھیں۔ رب دا کلام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں، یسوع دا سلام لے کے آئے ہاں۔ او دی بنا سی کس کام دے، دنیا تے یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیز خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی مرضی کو بجا لانے کے لیے اس بات کو جانتے ہوئے کہ ابلیس جو ہمیں برگلاتا ہے، اس کے باوجود خدا کی یہ مرضی تھی، اور یہ خدا نے ہمیں ہمت اور طاقت اور قوت دی کہ ہم سارے ان منصوبوں کو جو ابلیس کی طرف سے باندھے جاتے ہیں توڑ کر اس کے ان 10 حکموں میں سے اس حکم کو مانتے ہوئے کہ سبت کے دن کو کیا کرنا، پاک ماننا، یہ جان کر اس کے حضور جھکے ہیں۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے کیا سنا؟ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6واں باب اور 10ویں آیت۔ کون سا حوالہ ہم نے پڑھا ہے؟ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے کہاں پر پوری ہوتی ہے؟ آسمان پر۔ واقعی آسمان پر پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور زمین پر؟ اور زمین پر پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی دعا نہیں سکھائی، موعظے کرنا نہیں سکھایا، خداوند یسوع مسیح نے کوئی اور آیتیں نہیں سکھائی۔ صرف یہ واحد دعا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے کہنے پر انہیں سکھائی۔ جب اس کے شاگردوں نے اس سے یہ کہا کہ ہم کس طرح دعا کیا کریں، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں سکھایا کہ جب تم دعا کرنا تو کہنا: اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے۔ کون سی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے؟ پچھلے اتوار بھی ہم نے اس کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ کلام سنا۔ کون سی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون سی بادشاہی؟ آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح تو اس وقت جب یہ دعا سکھا رہے تھے تو آسمان پر نہیں تھے، کہاں پر تھے؟ زمین پر تھے، اور زمین پر اس کے شاگردوں نے اس سے یہ مطالبہ کیا، اس سے ریکویسٹ کی، اس کی حضوری میں درخواست رکھی کہ ہمیں دعا تو نہیں آتی، لیکن تو ہمیں کیا کر دعا کرنا سکھا۔ اور آج دنیا بھر میں جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سب سے پہلے کون سی دعا سکھائی جاتی ہے؟ اے ہمارے باپ کی دعا۔ یہی اپنے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ لیکن آئے عزیزو، اس میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں دعا تو سکھائی جاتی ہے رٹے کے ساتھ، رٹے ہی لگایا جاتا ہے نا۔ اور اگر بچوں کی بات کی جائے تو یہ بہت اچھا ہے کہ انہیں
رٹا ہی اگر لگا دیا جائے، سکھا دیا جائے تو آگے جا کے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم جو اب سمجھدار ہیں خدا کے زندہ کلام کو سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ اب ہم کیا ہیں؟ بچے نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں؟ کون سی خوراک کھاتے ہیں؟ سخت خوراک کھاتے ہیں. خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی دعا سکھائی اور واقعی انہیں بھی کمزوریوں کا، مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ڈگمگا گئے، پریشان ہو گئے، گر گئے، بھاگ گئے، کمزور ہوئے، منکر ہو گئے، ابلیس کی باتوں میں آ کر پیسے لے کر جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے یسوع مسیح کے شاگردوں میں، رسولوں میں، وہ وہی تھا کہ جو آج بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے. جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں دیکھیں وہ سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں دعا سکھائی تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا؟ اپنے باپ کا اس نے نام لیا. اس نے باپ کا نام لیا. تو جب باپ کا نام لیا تو یہ مقصد تھا باپ کا نام لینا کہ باپ انہیں طاقت اور قوت بخشتا ہے. یسوع مسیح بھی انہیں طاقت اور قوت دینے کے لیے آیا تھا، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور وہ صرف یہی کہتے رہے کہ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور ہم بھی کہتے ہیں آسمان پر خدا کی مرضی کس طرح پوری ہو رہی ہے؟ پچھلے سنڈے بھی ہم نے اس پہ بات کی. آسمان پر اس کی مرضی اس طرح پوری ہوتی ہے کہ آسمان پر جتنے بھی خدا کے فرشتے ہیں، خدا کی جتنے بھی آسمان پر اس کے ساتھ مخلوق ہے، وہ اس کی کیا کرتی ہے؟ ہر وقت تمجید کرتی ہے، اس کی بادشاہی کو مانتی ہے. اب زمین کی بادشاہی کی بات ہے تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ تم سب پر حکومت کرنے نہیں آیا، تم لوگوں کے اوپر حکم چلانے نہیں آیا، بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ جو غریب ہیں ان کے لیے آیا ہوں، جو مسکین ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. اور خدا کا زندہ کلام کیا کہتا ہے؟ رحم کرنے والے پر رحم کیا جائے گا. خدا کا زندہ کلام عزیزو ہم سب کے لیے جو آج ہم سب کی مرضی ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہم سب کا نجات کا بانی ہے، وہ خود بھی کمزور ہوا. خود بھی کیا ہوا؟ کمزور ہوا. کہاں پر کمزور ہوا؟ جب دعا کر رہا گتسمنی میں. تو کون آئے تھے؟ اس سے ایک ہفتہ پہلے کوئی دو لوگ آئے تھے، موسیٰ اور ایلیاہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے. جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے اپنے دکھوں کی کیا کر رہا تھا؟ باتیں کرتا تھا. یسوع مسیح ان کو بتانا شروع ہوا تھا پہلے سے کہ اگر اس ہیکل کو کیا کرے گا، کوئی ڈھا دے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تیسرے دن اسے پھر کھڑا کر دوں گا. یسوع مسیح اپنے مرنے کا بھی ذکر ان سے کرتا. تو کون آیا؟ ایلیاہ. اور وہ اس سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ ایلیاہ اور موسیٰ جب پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آئے تو لکھا ہے کہ اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک کیا ہو گئی؟ گویا سفید. تو وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ یسوع مسیح کے انتقال کی بات کر رہے تھے، یسوع مسیح کے قتل ہونے کی بات کر رہے تھے. اور یسوع مسیح کو کیا دے رہے تھے؟ تقویت دے رہے تھے. اس کو بتا رہے تھے کہ تو کمزور ہو رہا ہے جسم کے لحاظ سے. یسوع مسیح کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ اسے سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے
کہ تو جو باپ کا مشن لے کر آیا ہے تو نے اس کو کیا کرنا ہے، اب پورا تو نے کرنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جی، جو کچھ مرضی تیرے رستے میں آ جائے، لیکن تو نے جو مشن تو لے کر آیا ہے، جو باپ نے تجھے کام سونپا ہے، تو نے اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو، پھر جا کر باپ تجھ سے خوش ہوگا۔ اس کا نمونہ ہمیں کہاں پر ملا جا کر، گتسمنی باغ۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے باپ سے، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ خدا ہم سے جو پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس نے جو کام دیا تھا اس نے پورا کیا، اور اس نے صلیب پر جان دے کر ہم سبوں کو خرید لیا، ہمیں پاک اور صاف کیا۔ لیکن ہم آج پھر پاک اور صاف نہیں ہوتے تھے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کی ہمارے اوپر جو رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے زندہ کلام میں جب دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں، جب تک ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے ہم پاک نہیں ہیں۔ خدا کا جلال کہاں پر ظاہر ہوتا ہے، جب اس کی کیا ہوتی ہے، مرضی پوری ہوتی ہے۔ مرضی کب پوری ہوتی ہے خدا کی، جب ہم اپنے خداوند خدا کو خالق اور مالک جان کر، اس کو پاکیزہ جان کر اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں، تو پھر اس کی کیا ہوتی ہے، مرضی پوری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا خداوند خدا کیا ہے، پاک ہے، اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح کیا ہے، پاک ہے، روح القدس کیا ہے، پاک ہے، تو پھر ہم کیا بنے، ناپاک بنے؟ ہمیں بھی پاک بننا ہوگا، اور پاک وہی بنتے ہیں جو خدا کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پاک وہی بنتے ہیں جو خداوند کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، موسیٰ سے مطالبہ کرتے تھے کہ خداوند کو کیا کر ہمیں، تو خدا نے کیا مطالبہ کیا تھا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 دن کیا کریں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ وہ قوم ڈگمگاتی رہی، گمراہ ہوتی رہی، ورگلائی جاتی رہی ابلیس کے ہاتھوں، اور یہی باغ عدن میں ہوگا۔ جب ایک چیز خدا کی طرف سے ہمیں منع کر دی گئی ہے تو ہم اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہ پنجابی کی مثال نہیں ہے جو بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جس پنڈ نہیں جانا اس پنڈ دا، تو یہی تو ہماری ماں ہوا سے غلطی ہوئی، جب ایک چیز کی طرف جانا ہی نہیں تھا تو کیوں گئی؟ کیونکہ ابلیس نے بات کہی تھی کہ کس کے مانند ہو جاؤ گے، خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ آگے تے دیکھو اس رات تانوں بہت کچھ ملے گا، اور یہی غلطی آج ہم سب کرتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو ناپاک کر رہے ہیں، ہم پاکیزگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس چیز سے دور ہیں تو یاد رکھیں آسمان پر جو شادی کی ضیافت ہونی ہے، شادی کی ضیافت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور اس شادی کی ضیافت میں شریک کون کون ہونا چاہتا ہے؟ سب سے مراد ہاں، اس نے تو سب کا ذکر نہیں کیا، اس نے تو کہا میں دلہا ہوں اور کس کو لینے آؤں گا، اپنی دلہن کو۔ دلہا کہیں جائے گا، کس نے پتا؟ دلہا کس طرح آتا ہے، ایک دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیاوی بات کر رہے ہیں، دلہا کس طرح آتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے جی، اور بن کے کیا آتا ہے، تیار ہو کے آتا ہے، تیار ہو کے آتا ہے۔ کس طرح تیار ہو کے آتا ہے؟ آج کل کے جو دلہے ہیں کس طرح تیار ہو کے آتے ہیں؟ سب سے الگ ہی لگتا ہے، ایک خوبصورت دلہا ہوتا ہے۔ اور آج کل کے دلہے آپ نے دیکھے نا، پہلے دن ایسے جانتے تو آج کل پارلر جانتے ہیں، لڑکیوں سے زیادہ تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح
جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جلالی اپنی پوری فوجوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ دلہا کس کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ دلہن کو. تو دلہن ہم دسو کہ ہوں دلہن کی ہوں دلہا صحیح تیار ہو کے آیا ہوئے، سہرا انہیں لگایا ہوئے، اچھی جو نے کپڑے انہیں پائے ہوں، تو دلہن کو تیار نہ ہوئے ہوئے، پانڈے تو دی ہوئے، جھاڑو مار دی ہوئے، تو دلہا کی کرے گا؟ چھوڑ دے گا. خدا کا زندہ کلام پیارے، یہ باتیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ انہی باتوں کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ویسے نہیں سیکھا جا سکتا. جنی مرضی کتاباں دے وچوں پڑھ کے موٹے موٹے لفظ کے اندر سے جانو نے، پھر وہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. خدا کا زندہ کلام میں 10 قواریوں کی مثال اسی لیے دیتا ہے. یسوع مسیح نے تمثیلوں میں اسی لیے ذکر کیا، مثالوں میں اسی لیے ذکر کیا کہ تھوڑا جا سمجھیے. یسوع مسیح کی خدمت کتنے لوگ کر رہے تھے؟ مریم اور ایک کیا کر رہی تھی؟ ایک کیا کر رہی تھی؟ ایک کلام سن رہی تھی، دوسری کی کرن رہی تھی؟ کام کر رہی تھی. اسی مثال سے اپنے آپ کو ہم سب ذرا غور و فکر کریں. یسوع مسیح نے کس کو مقبول ٹھہرایا؟ جو اس کے پاس بیٹھی تھی. اور یہی مثال بار بار اس لیے دی جاتی ہے. یسوع مسیح نے اپنی ماں نو، اپنے بھرا نو، اپنے بہن بھرا جتنے بھی انہوں رد کلام دی وجہ تو اس موجودگی چ اس وقت دی موجودگی چ رات اس نے کیتا. انہیں کیا میرے بہن بھرا، میرے ماں پیو نے بھی جڑے میرا کی کرتے ہیں کلام سنتے تے نال کیا ہوتے تے کی کرتے ہیں؟ عمل بھی کرتے ہیں. 10 قواریاں دی مثال 10 تیار سن، لیکن 5 نو اپنے کام یاد آ گئے. انہیں کہ ہلے دلہا کیے لیٹ ہے، بھانڈے دھو لیے، جھاڑو مار لیے، کپڑے دھو لیے، جدو آئے گا تیار تو اسی انج بھی ہیں، لیکن دلہا آیا انہوں نے پتہ نہیں چلیا. اور جو روشنی انہوں نے جلائی سی دلہے واسطے وہ کی ہو گئی؟ ساری ختم ہو گئی. یہ یاد رکھے جتنا کلام ہے ان توڑوں کی مثال کی طرف جا رہا ہے کہ جڑے توڑے دیتے ہیں انہوں نے دبانا نہیں بلکہ انہوں نے کی کرنا ہے؟ استعمال کرنا. یسوع مسیح نے آنا ہے تو اس کی دلہن تیار ہوئی پائی جانی چاہیے، پاکیزہ نظر آنی چاہیے، گندی نظر نہیں آنی چاہیے. اور اب یہ روحانی اسپرچل معاملے کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں تو اس کی دلہن کو کلام سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. ان کے اندر اس کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے تو ہم نے تیار ہونا ہے. اور جو دلہن تیار ہوگی پاکیزہ ہوگی، کیونکہ اگر دلہا پاک ہے تو دلہن کو بھی کیا ہونا پڑے گا؟ پاک ہونا پڑے گا. اور اگر دلہن ناپاک ہے تو یاد رکھے دلہا کبھی بھی ناپاک دلہن کو لے کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ پاکیزہ دلہن کو لے کر جائے گا. کیونکہ خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے تیرا نام پاک مانا جائے. خدا پاک ہے، اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح پاک ہے. بادشاہی اگر آئے گی تو یاد رکھیں اس کے باپ کی جو آسمان پر بھی پوری ہوتی ہے مرضی اس کی، اور زمین پر بھی. زمین پر اس کی مرضی آج پوری اگر نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں ہماری ناپاکیوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے خدا کا جلال نظر نہیں آ رہا تو ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہے. بے شک یہ کہتے رہیں کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے وہاں پر کیا ہوں میں موجود ہوں. خدا وہاں پر موجود ہوگا جہاں پر پاکیزگی ہوگی، جہاں پر ہم پورے طور پر خالص دل سے اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں پیش کریں گے. پھر جا کر خدا ہمیں مبارک کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک رکھو. اور پالوس رسول یہ کہتا ہے ہم پاک کیوں نہیں ہیں؟ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے میں کتنا کم وقت ہوں کہ جو نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھ سے، اور جس بدی کا میں نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. اس بات سے پالوس رسول کی اس بات سے غور اور فکر کرو سارے. جنہیں مرضی تسی ارادے کرو نیکی کرن دے، اگر نیکی کیتی نہیں تو پھر کچھ نہیں. اور ایمان
ہم سب کے لیے سب سے پہلی سیڑھی. اگر ہمارے اندر ایمان نہیں تو خدا یاد رکھیں ہمیں کبھی بھی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر سوار نہیں کرے گا. ہمیں جلالی بدن نہیں ملے گا اگر ہمارے اندر ایمان نہیں, ہمارے اندر پاکیزگی نہیں. تو خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بس یعقوب 4 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے, بس خدا کے تابع ہو جاؤ. کس کے تابع ہو جاؤ؟ خدا کے تابع ہو جاؤ. تو جدو خدا کے تابع ہو جاؤ گے تو آگے کی لکھے ہے تو ابلیس تم سے بھاگے گا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ تو ابلیس تم سے کیا کرے گا؟ بھاگے گا. یسوع مسیح اپنے باپ کے کیا تھا؟ تابع تھا. 3 باتیں خداوند یسوع مسیح نے 3 سوالوں پر کی اور ابلیس کیا ہوا؟ یسوع مسیح سے بھاگ گیا. مائس سوا اس کے یہودا اسکریوتی سے, یہودا اسکریوتی سے نہیں بھاگا. یہودا اسکریوتی میں لکھا ہے کہ ابلیس کیا ہو گیا تھا؟ سما گیا تھا. کیا ہوا تھا اس کے اندر؟ سما گیا تھا. تو آج ہم سب نے پاک ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ جب ہم پاک ہوں گے تو زمین پر بھی اس کی مرضی کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. اور پوری کب ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا دا اچھی آواز سے دسو سارے, سر دے ہاتھ رکھو سارے. خداوند یسوع مسیح کلیسیا دا کی ہے؟ اسی سارے کی ہیں, اسی کی ہیں سارے دے اعضاء. وہ سر دے تھلے والے جتنا حساب کی ہے اسی سارے دے حصہ ماں. تے سر پاک ہوئے تے باقی چیزاں ساریاں باقی چیزاں بھی پاک ہونی چاہیے نے کہ نہیں؟ کام کرنی نظر آنی چاہیے نے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر ہم کہتے ہیں جی ہم یسوع مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہیں تو یسوع مسیح سارے تگے باقی چیزاں کام ہی نہ کریں, باقی چیزاں تھلے ساریاں ناپاک ہون, گندے کپڑے ہون, گندا جسم ہوئے, ایسی پھر وہ کلیسیا کا حصہ ہے. پھر ہم اس کی کلیسیا کا حصہ نہیں. اور عبرانیوں 12 باب میں لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو, اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا, جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. جنہیں دیکھنے ہو کی ہوئے پہلے پاک ہوئے, جنہیں وہ بادشاہی کو دیکھنے ہو کی ہوئے گا پہلے پاک ہوئے گا. اور لکھا ہے کہ انسان اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں اگر رہے گا تو ناپاک ہوگا. خدا کا زندہ کلام نہیں کہہ رہا کہ اپنے واسطے کہاں پر خزانہ جمع کرو؟ آسمان پر, جو پاک خزانہ ہے. زمین پر جڑا خزانہ ہے ناپاک خزانہ ہے. ہماری ضرورت ہے لیکن یہ ہماری ضرورت ہے ہماری ہمیشہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا کی ہماری خواہش ہے اور اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اس سے ہم بالکل نہیں منہ کر سکتے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے, لیکن اس کو خواہش نہ بنائیں. خدا کا زندہ کلام کیا کہنا ہے؟ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ تمہیں انعام میں مل جائیں گی. اور یسوع مسیح کا بار بار میں کیا کہتا ہوں اس نے شاگردان کو سکھایا کہ تسا خدمت کیتی ہے میرے نال, تسی ڈیزرونگ کرتے ہو, تسی حقدار ہو کیڑی چیز دے. یہودا اسکریوتی تو علاوہ کی نے کہا کہ تسی سارے کی ہو حقدار ہو اس چیز دے, ہمیشہ دی زندگی دے. اور اگر نہیں یقین تے خدا دا زندہ کلام نہیں کہہ رہا. ان 12 دروازوں پر کن کے نام ہے؟ 12 سولہ. ڈیزرونگ کرتے سن کہ نہیں؟ انہوں نے مارے کھائی, انہوں نے تکلیفیں سہی, ان کے نام پر کلیسیاں بنی. کمزور بھی تھے آٹے ہارشہ, لیکن بس ہمارے اندر سے ایمان نہ گئے. رسول کہتا ہے جس طرح میں مسیح دی مانند بنیا تسی بھی کرو مسیح دی مانند بنو. تو یاد رکھیں ہم سب جتنے بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا کو نہ بھولیں, اس کے نیک کاموں کو نہ بھولیں.
اس پاکیزگی کو نہ بھولے. تبیتا کا ذکر کسی نے سنا ہے؟ تبیتا مقدس رسولوں کے اعمال نام باپ ہے. ہمیں تبیتا کا ذکر ملتا ہے جو خدا کی ڈر اور خوف رکھتی تھی, جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتی تھی, جو خدا کے نام پر خیرات کرتی تھی, جو خدا کے نام پر نیک کام کرتی تھی. خداوند یسوع مسیح آج ہم سب سے بھی وہ توقع چاہتا ہے, وہ امید کرتا ہے, وہ چاہتا ہے, کیونکہ پہلا تموتھیوس اس کے 12ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم سب کیا کریں, اپنے آپ کو پاکیزہ کریں, اپنے آپ کو چال چلن کو ٹھیک کریں اور نمونہ بنے, جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح کیا بنا, نمونہ بنا. اور اگر ہم اپنے آپ کو ان راہوں پر لے کر نہیں چلتے, خدا کی مرضی کو ہم نہیں پورا کرتے, تو عزیزو یاد رکھیں ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ ہمیں رد کرے گا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی میرا انکار کرے گا, کس کا انکار کرے گا؟ میرا انکار کرے گا, میں بھی کیا کروں گا, اس کا انکار کروں گا. اور اگر ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی زمین پر پوری ہو, تو ہم نے پہلے خدا کی حکموں کو ماننا ہے. اس کی مرضی کس طرح پوری ہوگی؟ اور حکمان بنو گے تو پھر, اگر حکمان نہیں مانا گے تو خدا دے زندہ کلام سے لکھے ہے تسنیکیوں, پہلا تسنیکیوں 4 باب, چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم سب کیا بنو, پاک بنو, یعنی حرام کاری کے کاموں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو, باز رکھو, حرام کاری کے کاموں کو چھوڑ دو. خدا کی یہ مرضی ہے, اور اگر ہم خدا کی اس مرضی کو نہیں پورا کرتے تو یاد رکھیں ہم سب ناپاک ہیں. اگر ہم ناپاک ہیں تو خدا کا پھر زندہ کلام ہمیں ایک اور حوالہ سکھاتا ہے, پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا کیا ہے, بلانے والا کون ہے جی؟ اونچی آواز میں سارے بتائیں, ہمارا بلانے والا کون ہے؟ ہمیں کنے بلایا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کالے واسطے, ناپاک ہون واسطے. خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے, اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو. ہم سارے دیکھ لو میرے سمیت تسی جتنے بھی بیٹھے ہو کہ خدا نے ہانوں بلایا سی پاک بنن واسطے, پاک کرن واسطے. ہمارے چال چلن کس طرح دے نے, پاک نے یا ناپاک نے, ہم سب اس پر سوچیں, غور اور فکر کریں. کیونکہ اگر ہم یاد رکھیں یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح ناپاک لوگوں نہ بیٹھا سی, کنہاں نہ بیٹھا سی, ناپاک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. یسوع مسیح کے اوپر تہمتیں لگتی رہی, باتیں ہوتی رہی, یہ ناپاک لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے, یہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے. یسوع مسیح کن کے لیے آیا؟ صلیب پر جان انہوں نے کنے واسطے تھی؟ گناہگاراں واسطے. دوبارہ جان دے گا؟ ایک دفعہ گناہ تو کھڑ دیتا, دس دیتا کیا گناہ ہے, دوبارہ انہیں نہیں دسنا. دوبارہ کنے دسنے ہم, دوبارہ ہمیں کس نے بتانا ہے؟ ہاں جی, دوبارہ ہم سب کو کون بتائے گا؟ خدا کا زندہ جو ہماری کیا کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. تو اگر ہماری خدا کا زندہ کلام رہنمائی کر رہا ہے تو پھر رہنمائی نو حاصل کرو, سمجھو, غور و فکر کرو کہ خدا دی بادشاہی اگر آنی ہے تو دے واسطے پھر تیار بھی رہو, دے واسطے تیار بھی ہو جاؤ. تو جڑا تیار ہوئے گا وہی خدا دی بادشاہی نو دیکھے گا, وہی خدا دی بادشاہی نو کی کرے گا, دیکھے گا. خدا آج کس کلام کے وسیلہ سے ہمیں سمجھ دے, طاقت دے, اور اس دعا کو جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیرا نام پاک مانا جائے کا مطلب بس صرف کہنے ہیں کہ پاک نہیں منیا جاتا. خدا نام اگر پاک مننا ہے تو دے حکمان مان کے
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੀ, ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮਾਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰ ਆਏਗਾ। اور جدو بدلا تے سوار ہو کے آئے گا تو وہ جڑا لکھیا تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، زمین تے جڑی مرضی ہے واقعی نظر آ جائے گا کہ پوری ہوئی سی۔ خدا کا زندہ کلام نہیں کہہ رہا کہ جب تک ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکنا جائے، وہ دے حکمان پورا نہ کر لے۔ تو پھر لکھیا ہے کہ خدا جڑا ہے بلند آواز سے اپنے بیٹے دے وسیلہ نال ہم سارے ہمیں وہ جگہ دے گا، وہ میراث دے گا، وہ حقیقی ہمیشہ دی زندگی دا وارث بنان واسطے کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک یسوع مسیح، پھر ہم کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، یہ جگہ، یہ میراث جو میں نے تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی ہے، اس کو حاصل کرو۔ خدا منو تے ہم سارے نواز جس کلام دے وسیلہ نال برکت عطا کرے، آمین۔ ہم اپنے باز کی حصہ کو یہاں پر ختم کریں گے اور میں چاہوں گا کہ ہم سب کوائر کے ساتھ مل کر باز کی تکمیل کے لیے گیت گائیں گے، اس کے بعد کرسٹانو فہم کے وسیلہ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے تیاری کا کلام سنیں گے۔ ساڑی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے خدا، ساڑی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے خدا، جانتے ہیں کہ ہم اس نقطہ روس کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو ہمارے اوپر گناہوں کے معافی کا اعلان ہوگا، اور اس کا بدن اور خون جو ہم حاصل کرنے والے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج جو پیغام تھا پاک ہونا اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا، یہ سارا آج یہ تیاری کا پیغام تھا ہمارا۔ اور مسیح میرے عزیزو، ہم پاک جو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر خدا کا خوف ہوگا، جب خدا کا خوف آ جاتا ہے اور دل ہمارے جو ہیں وہ رحم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر وہ ظاہر ہوتی ہے، تو مسیح میرے عزیزو پھر جب ہم غلطیاں کرنے لگتے ہیں تو ہمارا ضمیر اور ہماری روح ہمیں جو ہے وہ سانس ڈلوا دیتی ہے۔ جب ہم غلطی کرنے لگتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے اندر جو روح القدس ہے، جو خدا کی محبت ہے، جو اس کا خوف ہے، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہے، اور ہمیں سانس ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم غلطی جو ہے وہ ضرور کر لیتے ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، ہم نے تیار ہونا ہے جب ہمارے اندر خدا کا خوف ہوگا تو پھر ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، اکثر ہم دل سے جو ہے معاف نہیں کرتے، ہونٹوں سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہم ہونٹوں سے ہم الفاظ نکال دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ معاف کیا ہے، لیکن دل سے ہم
एक दूसरे को माफ नहीं करते, दिल से हम पाक नहीं होते। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, जब हम दिल से पाक हो जाएंगे तो खुदा भी फिर हमें क्या कर देगा, माफ कर देगा। मसीह मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए क्या बना, एक नमूना बना। वो पाक थे, उनके दिल में खुदा की मोहब्बत थी, अपने बाप की मोहब्बत को और इंसान की मोहब्बत को हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल में रखी। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, सलीब पर उसने क्या किया, अपने बाप से अर्ज़ की कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हम क्या करते हैं। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये उसके हुक्मों पर हमने क्या करना है, अमल करना है। जब अमल करेंगे, जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह ने माफ़ किया, आज हम भी माफ़ करने वाले हों। जब हम ये बात हम दिल में रखेंगे कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें माफ़ कर दिया, तो हम भी एक दूसरे को क्या करें, माफ़ करें। ये है खुदा का खौफ और उसकी मोहब्बत। इसी तरह हमें उसके बदन और खून की तरफ हमने बढ़ना है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जानता है, वो जानता था कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि ये पहले भी मैंने एक मिसाल दी कि बाप जो होता है वो जब इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है तो वो अपने बच्चों की फिक्र जो है वो करके जाता है। उसको पता होता है कि ये मेरे बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया से आसमान पर गए तो वो अपने साक्रामेंट उसने कायम किए। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि इन साक्रामेंट की इनको ज़रूरत है। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, ये जानकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये लफ्ज़ अदा किए कि जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और वह मुझ में कायम हो जाता है और मैं उसमें कायम होता हूँ। तो मसीह मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारी खातिर कितने बड़े लफ्ज़ उसने कह दिए कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और वो मुझ में कायम हो जाएगा और मैं उसमें। तो हकीकत में ये मान रखें, यकीन रखें कि जब हम ये हासिल करते हैं तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे में शरीक होता है। तो हम सब बैठ कर तौबा के गीत में शरीक होंगे। रब्बा कर दे माफ खता मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू, नहीं सैन जुगा में सजा मानू, नहीं सैन जुगा में सजा मानू, रब्बा कर दे खता मानू, मत सिर दिया वाला तो बाप मेरे, रब्बा सुन ले उन्हें आप मेरे, मत सिर दिया वाला तो बाप मेरे, रब्बा सुन ले उन्हें आप मेरे, रब्बा सुन ले उन्हें आप मेरे, बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा, बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा, कर ले मंजूर दुआ मानू, कर ले मंजूर दुआ मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू। आए हम सब खड़े होंगे, पूरी दुआ मांगेंगे जो हम सबों को सिखाई।
ہم سب ایک آواز میں اس دعا کو پڑھیں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ملتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے. آمین. اپنے بھیجنے والے اپاستل کے دیے گئے اختیار کے مطابق میں تم سب پر خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، آپ سب کے گناہ معاف کیے گئے، مردوں میں سے جھوٹنے والے کا اطمینان ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے. آمین. جلالی باپ، ہم تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو نے ہمیں معاف کیا، پھر سے پاک اور صاف کیا، اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کی اس ضیافت کے لیے، اس عظیم و شان قربانی کے لیے تو نے تیار کیا. جب ہم اس میں شریک ہوں تو پھر سے ہم اپنے آپ کو آسمانی باپ جی اس دنوں کے طرف لے کر جائیں کہ جس سے تو نے اپنے بیٹے کو آسمانی باپ جی صلیب پر چڑھایا اور اس نے دکھ سہے، ہماری خاطر لہو بہایا. ہم اپنے آپ کو اپنے سارے آسمانی باپ جی ان گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے جب تجھ سے معافی مانگ چکے ہیں، توفیق دے کے آئندہ گناہ نہ کریں اور تیری مرضی کو بجا لائیں. یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے نجات کے بانی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین.